वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार होकर अमेरिका पहुंचने वाला है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए थे। Ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। 80,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों समेत पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हमारा अज़म है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकें। हम इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान का रिहायशी दाइश कमांडर शरीफुल्लाह इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें रोकने पर यकीन रखता है। हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस लीड के बाद अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने स्पेशल ऑपरेशन में हिरासत में लिया। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह 26 अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। इस हमले के बायस दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह हाई वैल्यू टारगेट था। सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन का मजहर है। पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर का बयान गैर मामूली अहमियत का हामिल है। माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली कहते हैं, उम्मीद है पाक अमरीका ताल्लुकात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर आलमी अमन और सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन को अहमियत देते हैं। ये एक बहुत गैर मामूली अनाउंसमेंट है अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से। इससे ये जाहिर होता है कि सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूशन है आलमी अमन और सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ उसको बहुत अप्रिशिएट और वैल्यू करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात ऐन मुमकिन है कि इनकी सोच के मुताबिक अब आगे मजीद मुस्बत अंदाज में बढ़ेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में मजीद इजाफा होगा। इससे ये भी साबित होता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो आलमी बरादरी के साथ मुखासमत के बजाय दहशतगर्दी को अमेरिका की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट इस हवाले से है उसको बहुत अहमियत देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा 39 मिनट 31 सेकंड तवील तरीन खिताब किया। हालिया फैसलों और इक़दामात का दिफा किया। कहा, यूएस एड में बड़े पैमाने पर करप्शन थी जिसे ख़त्म कर दिया। करप्ट WHO और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकलने का ऐलान किया। कहा, जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर थे। American dream is unstoppable and our country is on the verge of a comeback in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years. The people elected me to do the job and I'm doing it. Declared a national emergency on our southern border. As a result,
illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded. I withdrew from the corrupt World Health Organization, and I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. I have stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back. Declared a national energy emergency. If we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. We will now bring in brilliant, hardworking, job-creating people. They're going to pay a lot of money, and we're going to reduce our debt with that money. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. Making permanent income tax cuts all across the board, and to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation. I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our great seniors. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस से खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रेन ने एहतजाज किया, जिस पर उन्हें ऐवान से निकाल दिया गया, जबकि कई डेमोक्रेटिक अरकान ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाइडन इंतजामिया से हमें मौशी तबाही और अफरात ज़र का डरावना ख्वाब मिला, जो बाइडन ने अंडे तक कुव्वत खरीद से बाहर कर दिए थे। डेमोक्रेट्स को दावत देता हूं कि आए मिलकर अमेरिका को अजीम बनाएं। Finding that members continue in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. गोल्डन डोम बनाऊंगा, मरीख पर अमरीकी झंडा लहराऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। कांग्रेस से खिताब में कहा, हम साइंस की दुनिया में नई फतूहात समेटेंगे, मरीख पर अमरीकी झंडा लहराएंगे। Asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland, all made in the USA. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज की इजाज़त देने वाले कॉलेजेस, स्कूलों और जामियात के तमाम वफाकी फंड्स बंद करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को कैद की सजा दी जाएगी या उनके मुल्क मुस्तकिल वापस भेज दिया जाएगा। अमरीकी शहरी मुलविस हुए तो उन्हें मुस्तकिल तौर पर इदारों से निकाल दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने जनवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत में उन तलबा को निकालने का हुक्म दिया था जिन्होंने मुजाहिरों में शिरकत की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से घबराहट के शिकार दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और शहरियों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने भी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। उलमाए कराम ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की। कहा, रमज़ानुल मुबारक में कोई मुसलमान ऐसी घिनौनी हरकत का सोच भी नहीं सकता। मुफ्ती रागिब नईमी कहते हैं, इफ्तार के वक्त रोज़ेदारों पर हमला करने वाले कहीं से भी मुसलमान नहीं हो सकते। दहशतगर्दों ने मस्जिद भी धमाके से उड़ाई, कोई मुसलमान ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून बहाना हराम है। मजम्मत है इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, जो पाकिस्तानी इस्लामी रियासत में किसी भी तौर पे किसी के लिए जायज़ और रवा नहीं है। और उन तमाम लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती है जिनके अहल-ओ-इयाल इन हमलों के अंदर मासूम शहरी शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। अब पूरी कौम को इस बात पर इकट्ठा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह के हमले जो जायज़ समझते हुए कर रहे हैं, उनका खुद
اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا خود اپنا مسلمان ہونا مشکوک ہے، کیونکہ اسلام پر چلنے والا کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خون کو اپنے لیے بہانا جائز نہیں سمجھتا ہے۔ بنوں میں افطار کے وقت بزدلانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ ایم پی اے پختون یار خان کہتے ہیں دہشت گردی جس بھی شکل میں ہو اس کے خلاف ہے، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ زپټولو ناول چې نن بنو کې کومه حادثه یا سانحه وشوه د دهشت ګردي حوالې سره افطاري ټیم روزماتي ټیم باندې وشوه، نو زه د دې بزدلانه حملې پر زور مذمت هم کوم بحیثیت د علاقې د نماینده په حیثیت او بحیثیت د بنو د یو شهري په حیثیت باندې، او سره په افطاري ټیم باندې داسې بزدلانه حمله چې پکې ماشومان زمونږ زنانه او زمونږ د لمانځو کوونکي خلک افطاري باندې ناس خلک شهیدان شول، او د دې حالات مقابله به انشاءالله موږ پر روان مخکې کړې ده، بیا به هم کوو انشاءالله. او زه بیا هم په اخر کې د دې کیسې خبرې چې کومه د نن د وقوع بزدلانه حمله وشوه دهشتګردي په هر کوم لباس کې ده، په هر کوم شکل کې ده، موږ دغې پر زور مذمت پیل هم کړی دی، نن بیا هم کوو، سبا بیا هم د دې مذمت کوو، او سره ورسره انشاءالله موږ په دې حالاتو باندې نظر دی. موږ په ټول بحیثیت زما فیملي هلته موجوده ده په هسپتال کې، او سره د صوبایي حکومت چې کوم اقدامات یا لګیا دي، زما د صوبې د مشر هم په دې باره کې خپل سټیټمنټ کړی دی، او سره ورسره هغه چې کوم اقدامات آرډر کړي دي انشاءالله په خبره لګیا ده. لاہور ہائی کورٹ کے 4 نئے ایڈیشنل ججز نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ جسٹس راجہ غضنفر علی خان، جسٹس تنویر احمد شیخ نے بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس طارق محمود باجوہ اور جسٹس ابہر گل خان نے بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ 4 نئے ایڈیشنل ججز کی حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 47 ہو گئی۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر فراہم کیا گیا ہے۔ پروسیجر میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ میں فراہم پروسیجر پر عمل نہ ہونا الگ بات ہے، پروسیجر پر عمل نہ ہو تو پھر اس کی دستیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس، کہا ملٹری کورٹ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا، دوسرا اعتراض قانونی تجربہ نہ ہونے کا لگایا گیا۔ آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا۔ بشرا قمر کے وکیل عابد زبیری نے دلائل میں کہا کہ ایف بی علی 1965 کی جنگ کا ہیرو تھا۔ ایف بی علی پر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آفس پر اثر و رسوخ کا الزام لگا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایف بی علی کا ملٹری ٹرائل کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1978 میں ایف بی علی کو چھوڑ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے ہے کہ جو کام ایف بی علی کرنا چاہ رہا تھا وہ ضیاء الحق نے کیا۔ محصولات میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں، آئندہ سہ ماہی کمی کو پورا کیا جائے۔ آئی ایم ایف مشن وفد نے آئندہ سہ ماہی میں محصولات کی کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ مانگ لیا۔ ایف بی آر سے کمپلائنس رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بھی وفد کو بریف کیا گیا، جس پر آئی ایم ایف نے ریکوری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز میں ریکوری سے محصولات کی کمی کو پورا کیا جائے۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم سے مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات پر بات چیت، ترجمان دفتر خارجہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران صدیقی کی سیکرٹری کامرس بنگلہ دیش سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی تجارت کے فروغ کے لیے نئے مواقع پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے ٹیلی فون کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس دوران پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ اور اماراتی ولی عہد کے حالیہ دورہ پاکستان کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار پی ٹی آئی کے رویے پر ہوگا۔ پی ٹی آئی کی سنجیدگی اور باہر موجود قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں۔
تو اب یہاں کوئی جمعیت علماء اسلام ہے یا پی ٹی آئی ہے، باقی تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی جب سنجیدہ ہوگی، جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک پی ٹی آئی میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ پی ٹی آئی سب سے پہلے یکسو ہو جائے، ان کی قیادت ایک فیصلہ کر لے کہ ابھی ہمیں میدان میں اترنا ہے، تو اس کے بعد پھر باقی جماعتیں میں ان کو بھی اعتماد آ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر وہ شتر بے معار ہے، کبھی ایسے بولتا رہتا ہے، ورنہ ابھی جو ہم نے سیز فائر کیا ہے، ہمیں کارکن کہتے بھی ہیں کہ یار پی ٹی آئی سے اتنا اختلاف تھا اور اب آپ کو، ہم نے کہا کہ ہم تو حکومت کے ساتھ بھی لڑے، اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ان مسائل کو سنجیدہ لیتے ہیں، مشترکات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اپوزیشن کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم غلطی تھی، جے یو آئی کو نہیں ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ ہوئی باقاعدہ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی اور ان کو کہا کہ کسی بھی نقطے پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اب بھی بتاؤ، وقت ہے ہم ان سے بات کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اب کس کے کہنے پر یہ کہہ رہے کہ جی 26ویں ترمیم ختم کرو۔ اس طرح جب آپ ایک قدم آگے رکھتے پھر پیچھے مڑتے ہیں تو پھر یہ سیاسی اتحادیوں میں پھر دوسری جماعتیں بھی اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ پھر شاید چلنے والی بات نہ ہو۔ ان کی اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے، جیسے وہ آپ کا چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا، اس کا راستہ کچھ الگ ہی ہے، کچھ دوسرے حضرات ہے وہ کچھ اور چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے اتحاد میں شریک ہوں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ روز میں معاملات طے پا جائیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد کا ایجنڈا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، عید کے بعد سیاسی جدوجہد میں تیزی لائیں گے۔ ہمارا جو اتحاد ہے اس پہ ہماری کوشش یہی ہے منیمم ایجنڈے پہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ایک نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں نئے الیکشن کرائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحاد میں شریک ہوں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے طے ہو جائیں گے۔ رابطے کبھی بحال ہوتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، یہ چلتا رہے گا، لیکن ہم عید کے بعد انشاءاللہ اپنی سیاسی جدوجہد کو ہم پورے زور و شور سے وہ کریں گے۔ تحریک انصاف کی وکلا لیڈرشپ بنیادی طور پر فراڈی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، شبلی فراز اور رؤف حسن نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، اس کا قبضہ چھڑانا اہم ہے۔ منی لانڈرنگ ایکسپرٹس سے پارٹی کا قبضہ چھڑایا جائے، پالیسی میں شاہ محمود الرشید، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد جیسے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں رمضان میں مہنگائی کو پر لگ گئے ہیں، 3 لاکھ بھکاری کراچی میں داخل ہوئے، چوتھی مرتبہ ناتا خان پل پر گڑھا پڑ گیا، لوگ ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں، حکومت کہاں ہے؟ مسلم لیگ نون کو کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مہنگائی کو پر لگ جاتے ہیں، انتظامیہ، پرائز کنٹرول کمیٹیاں، اے سی، ڈی سی، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی رپورٹ ہے 3 لاکھ گداگر شہر میں داخل ہو گئے ہیں، چوتھی مرتبہ ناتا خان کے پل پر جو ہے وہ گڑھا پڑ گیا ہے، گھنٹوں لوگ ٹریفک میں جام رہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہدایت کریں آپ سمجھ جائیں کیا ہونے والا ہے شہریوں کے ساتھ۔ ایک جانب گیس کا معاملہ، دوسری جانب پانی کا بحران، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پانی 12 گھنٹے 14 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے۔ یہ اس موسم میں صورتحال ہے، گرمیوں میں صورتحال کیا ہوگی، لیکن بل آپ پورے دیجیے۔ آپ نے اس شہر کو کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ مسلم لیگ نون تو ہے ہی کہ جس کو کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، یہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتی ہیں۔ کراچی میں تجاوزات ہوں، یہ ٹھیلا مافیا ہو، پوری چنچی مافیا ہو، پیچھے آپ دیکھیں گے ایک نیٹ ورک قائم ہے، کرپشن کا، بھتے کا نیٹ ورک قائم ہے، پولیس موجود ہے۔ کراچی میں بھتہ مافیا سر اٹھانے لگا، تاجروں کو قتل کی دھمکیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں۔ نیو کراچی میں دکانداروں سے بھتہ طلب کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق نیو کراچی 11D میں کنفیکشنری کا کاروبار، دیگر دکانیں اور کیبن بھی ہیں۔ گزشتہ رات موٹر سائیکل پر 2 مسلح ملزمان آئے اور سب سے 1 لاکھ بھتہ طلب کیا۔ دکانداروں نے جب بھتہ خوروں سے کہا کہ وہ چھوٹے دکاندار ہیں اور اتنے پیسے نہیں تو انہوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 3 سال کا تیمور زخمی ہوا۔ ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm کی گولی کا سکہ قبضے میں لیا۔ پولیس کا کہنا ہے دکانداروں کے فون پر بھی دوبارہ بھتے کے پیغامات آئے۔ بھتہ خوروں نے 10 لاکھ کا مطالبہ کیا اور نہ دینے پر قتل کی دھمکیاں دیں۔
بھتہ خوروں کا تعلق لیاری گینگ وار سے ہے، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، لانڈھی نمبر 2 میں ملک شاپ پر رش کے دوران ڈاکوؤں نے شہریوں کو لوٹ لیا۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے 3 ڈاکو شہریوں سے نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہوئے۔ سی سی ٹی وی میں ملزمان کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شہری دکان سے سحری کا سامان خرید رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ 3 سال میں بھارتی ٹیم نے مسلسل تیسرے آئی سی سی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ کے بعد اب چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ کن میچ بھی کھیلیں گے۔ ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی فائنل کھیلنے کی بھی ہیٹ ٹرک کر لی۔ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فاتح ٹیم فائنل میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔